میں کھانے کا معیار کیا، یعنی اگر کوئی چیز ذہن میں رکھی جائے یا گلے سے اتارنا شرط ہے؟ ہاں، رمضان کے روزے کے اعتبار سے جو معیار ہے وہ ہے آپ کے حلق سے نیچے اترنا. چیز اگر آپ کے منہ میں ہے اور حلق کے سے نیچے نہیں اتاری آپ نے تو خالی منہ میں رکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لہٰذا اس کی کچھ مثالیں انہوں نے دی بھی ہیں. کوئی چبا کے، چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کو کھانا کھلا دی ہے تو چبائے صرف اور اس کے منہ میں رکھ دے تو اس سے روزہ باطل. جیسے سوال کیا جاتا ہے بہت سے افراد جو ببل کھاتے کہتے ہیں ببل چبانا یا ایسی طریقے سے جو لوگ یار، لیکن اس کا مٹھاس جو اندر جاتی ہے نا وہ ذرا اشکال کرے گی، اور اسی طریقے سے جو پان وغیرہ اس طرح چیزیں کھائے اس میں بھی وہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن یہ کہ صرف منہ یعنی کچھ اس کا ایکسٹریکٹ آپ کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور جو شربت وغیرہ چکھا جاتا ہے ہم تو ہاں، چکھنے میں بھی صرف اس حد تک ہوگا. مثلا آپ نے لیا شربت ہو، کھانا ہو، سالن ہو، بعض اوقات دعوت ہوتی ہے روزے سے خاتون، مثلا زبان کو لگایا. ٹیسٹ کا تعلق تو زبان سے ہے نا جی، اس کا پیٹ سے تو نہیں تعلق. نہیں، زبان کو لگایا، پتہ چل گیا مرچیں کم ہیں زیادہ ہیں جو بھی ہے، پھر اس کو تھوک دیں آپ. ٹھیک. یعنی زبان سے لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس کو آپ کو تھوکنا پڑے گا. اگر اس کو جان بوجھ کے کوئی اندر لے جائے گا تو یہ اندر جائے گا اور روزہ اس کا باہر آ جائے گا، روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. یا مثال تو اگر کوئی چیز کسی نے مثال بہت معمولی مقدار میں چکھی لیکن وہ اگر اندر تھوک میں گھل مل کے ایسا فیل وہ ایک آپشن ہے کہ اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ تھوک میں گھل مل کر بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر اس تھوک کو نگلا جا سکتا ہے، کیونکہ تھوک کے علاوہ تو کچھ بچا ہی نہیں نا، پھر اس تھوک کو نگلا جا سکتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر ختم نہ ہو، خود یہ سالن کا مثلا ایک قطرہ ہے آپ کی زبان پر، آپ اسی کو نگلیں تو چاہے ایک قطرہ ہی ہے، یعنی کوئی بہت بڑی مقدار نہیں، آپ نے کوئی پوری چمچ اٹھا کے نہیں کھائی ہے، ایک قطرہ، وہ بھی روزے کو باطل کر دے گا. باقی بہت سے افراد تو دیکھا گیا جیسے آپ نے تھوک کی مثال دی کہ جگہ جگہ تھوکتے رہتے اسی وجہ سے کہ روزہ نہ چلے جائے، تو کیا تھوک کو نکل سکتا ہے انسان یا اگلے کیا؟ جی ہاں، تھوک دیکھیں، تھوک دو چیزیں آتی ہیں. آپ نے سوال تو تھوک کا کیا، لیکن دو چیزیں، ایک ہے تھوک، ایک ہے بلغم. ٹھیک ہے نا. جہاں تک تھوک کا تعلق ہے تو بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوک کو حتیٰ ایک جگہ پر آغا نے توضیح میں یہ مثال بھی دی ہے کہ اگر کوئی کسی ترشی کا خیال کر کے تھوک جمع کرے اور وہ پی بھی لے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. تو تھوک جب تک منہ کے اندر ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتی، چاہے زیادہ مقدار میں بھی پی لیں تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک. اگر منہ کے اندر ہے تو. ہاں، منہ سے باہر آنے کے بعد جس طرح ایک مثال انہوں نے دی ہے، برش کرتے ہوئے آپ برش کر رہے تھے، تھوک لگی ہوئی اس برش پہ، آپ اس کو باہر لے آئے، اب اس کو واپس لے کے جائیں اور اس تھوک کو اگر آپ نگلنا چاہیں تو وہ اگر تو اتنی کم ہے کہ گھل مل کے ختم ہو جائے تو روزہ صحیح رہے گا. لیکن اگر زیادہ مقدار میں ہے یا آپ نے اس کو تھوک میں مکس کیا ہی نہیں اور ایسے ہی چوسا اور اندر لے گئے تو وہ بھی روزہ باطل کر دے گی. تھوک جب تک منہ سے باہر نہیں آئے گی روزے کو باطل نہیں کرے گی. ٹھیک. یہ تو ہو گیا تھوک کا مسئلہ. جہاں تک بلغم کا تعلق ہے، آغاز سیستانی کا مسئلہ آسان ہے. سر اور سینے کی بلغم جب تک منہ میں نہ آئے اس وقت تک تو سب فقہا کہتے ہیں اس کو آپ نگل سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن منہ میں آنے کے بعد بھی آغاز سیستانی کہتے ہیں کہ اس کو نگلا جا سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ منہ میں آنے کے بعد نہ نگلے لیکن نگلا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ آغاز سیستانی کا بہت مفید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اس قسم کی پرابلم ہے، کوئی کہ بار بار بلغم آ جاتی ہے. اب ظاہری بات ہے بار بار نماز میں آ رہی ہے، بار بار جا کے تھوک تو نہیں سکتا، یا بار بار روزے میں اٹھنا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ایک سہولت والا مسئلہ ہے سیستانی کا کہ وہ اس بلغم کو نگلنا چاہے منہ میں آنے کے بعد بھی تو نگل سکتا ہے.